دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور جس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان پر دکھ دینے والا عذاب نازل ہوا، اور ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں قوم یس کا قصہ، جن لوگوں کو اللہ نے ان کی نافرمانی و سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ان میں اصحاب یس بھی ہیں۔ سورۃ الیاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے پہلے 2 کو تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اور کچھ نہیں، صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی کہ تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور جس سے تم کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نصوحت تمہارے ساتھ ہے کیا، اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور کیا ہے مجھے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا نے مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا، کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کر دیا، اور ہم نے اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگار تھی، سو وہ ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ اکثر بزرگوں سے یہی ثابت ہے کہ یہ بستی انطاکیہ ہے، اور ابن اسحاق نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ابن عباس، کعب احبار، وہب بن زبا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ بریدہ بن خطیب، اکرمہ، قتادہ، زہری وغیرہ ہم سے بھی یہی منقول ہے۔ تو محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، ان بزرگوں نے فرمایا کہ انطاکیہ بستی میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام الخطیس تھا، اور یہ بتوں کا پجاری تھا۔ تو اللہ نے اس کی طرف 3 پیغمبروں کو بھیجا جو سچے اور برحق تھے، لیکن اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور ایک قول کے مطابق ان کا نام صادق، مصدوق اور شلوم تھا، اور یہی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور قتادہ نے خیال فرمایا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قاصد تھے، اور ابن جریر کا بھی یہی قول ہے۔ وہ شعیب جبائی سے مروی قول ذکر کرتے ہیں کہ پہلے 2 رسولوں کے نام شمعون اور یوحنا تھے، اور بعد میں آنے والے تیسرے کا نام بولس تھا، اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ لیکن یہ قول انتہائی ضعیف اور کمزور ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنے قاصد بھیجے تھے تو اس زمانے میں بھی انطاکیہ والے پہل ایمان لانے والوں میں تھے، اور یہ بستی ان 4 بستیوں سے تھی جن کے اہل حضرت مسیح پر ایمان لائے تھے۔ وہ 4 بستیاں یہ ہیں: انطاکیہ، القدس، اسکندریہ، رومیہ، اور ان 4 بستیوں کے بعد اہل قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی والے مسلمان ہوئے، اور یہ بستیاں ہلاک بھی نہ ہوئیں، اور انطاکیہ بھی عذاب سے دوچار نہ ہوئی۔ جبکہ سورہ یاسین میں جن رسولوں کا ذکر ہے، اہل انطاکیہ نے ان کی تکذیب کی تھی، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گئے۔ فرمان ہے، وہ عذاب صرف ایک چنگار تھی جس سے وہ ناگہاں بجھے رہ گئے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 29۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ قدیم زمانے میں اہل انطاکیہ خدائی پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے ہوں، اور پھر یہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے پاس اپنے قاصدوں کو بھیجا تو یہ مشرف با ایمان ہو گئے۔
لہٰذا اس طرح دونوں باتوں اور قصوں میں کوئی تضاد نہ رہے گا، تو معلوم ہوا کہ حضرات نے کہا ہے کہ سورہ یاسین میں مضمون جن اہل انطاکیہ کی ہلاکت کا ذکر ہے، ان میں حضرت مسیح کی طرف سے کاستوں کا بھیجا جانا مراد ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وجہ مذکور ہوئی، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں فرمایا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، تو معلوم ہوا کہ یہ خدائی پیغمبر تھے، نہ کہ قاصدین مسیح۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بیان کر ان کے لیے بستی والوں کی مثال جب ان کے پاس رسول آئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو اہل انطاکیہ کا قصہ سنا بیان کرو جو ہم ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو تیسرے کے ساتھ تقویت دی، یعنی تیسرا رسول بھی ہم نے ان 2 کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان کی بات مسترد کر دی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، جیسے پہلے کے کافر امتیں کہتی چلی آئی، یعنی لوگ اس بات کو محال و بعید خیال کرتے ہیں کہ اللہ کسی انسان کو پیغمبر بنا سکتا ہے، جس کا انہوں نے پختگی کے ساتھ جواب دیا کہ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس کے تمہاری طرف رسول و قاصد ہیں۔ اگر ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے تو وہ ہمارا انجام برا کرے گا اور سخت انتقام لے گا۔ آگے فرمایا اور ہم پر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں تم تک پہنچانا لازمی ہے، لہذا ہم وہ سب کچھ صاف صاف پہنچا چکے، اب ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہنے لگے تم کو نامبارک خیال کرتے ہیں ہم، یعنی ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کہیں ہم عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں، لہٰذا تم اس دعوت سے باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یعنی کافروں نے پیغمبروں کو کہا کہ اپنی ان باتوں سے رک جاؤ یا اپنے کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچے گی۔ یعنی کافروں نے اس طرح پیغمبروں کو پہلے قتل کی، پھر خیانت و ذلت کی دھمکی دی۔ انبیاء نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم ہی مردود اور نامراد ہو کہ خدا کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نحوست پڑ رہی ہے۔ کیا تم کو نصیحت کی گئی اسی وجہ سے؟ یعنی ہم نے تم کو خبر و بلائی کی طرف بلایا، اس وجہ سے تم ہم کو قتل و ایذا رسانی کی دھمکی دیتے ہو، بلکہ تم انتہائی حد سے گزرنے والی قوم ہو، یعنی تم نہ تو حق کو قبول کرتے ہو اور نہ اس کا ارادہ و پاس کرتے ہو۔ آگے فرمانے والی ہے اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی نبیوں کی مدد و نصرت اور ان پر ایمان ظاہر کرنے کے لیے پہنچا، اور کہا کہ اے قوم تم رسولوں کو اتباع کر لو، یعنی ایسے لوگوں کی اتباع کر لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں، کہ بغیر کسی اجرت و معاوضے کے تم کو خیر کی طرف ہدایت دے رہے ہیں۔ پھر اس آنے والے شخص نے اپنی قوم کو خود دعوت دی اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اس کے اغیار کی عبادت و پوجا سے منع کیا، جو دنیا و آخرت میں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، اور کہا اگر میں بھی اوروں پر ایمان لاؤں تو اس وقت میں صریح گمراہی میں چلا جاؤں گا، یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسروں کی بھی پرستش کروں تو میں بھٹک جاؤں گا۔ پھر یہ مومن شخص اپنی قوم کی ہر درمی سے واقف ہو گیا تو اپنے آپ کو رسولوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے گویا ہوا اور فرمایا میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، سن لو میری بات، یعنی میری بات سن لو اور اپنے رب کے پاس اس کی گواہی دینا۔ یہ اپنی قوم کو خطاب ہے کہ اے قوم سن لو، میں علی الاعلان اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تو جب اس مومن شخص نے اپنے ایمان لانے کو ظاہر کیا تو اس کی سرکشی قوم والوں نے اس کو قتل کر دیا یا سنسار کر دیا یا لاٹھی سے مار ڈالا یا کسی نے اس کو لڑ کر ختم کر دیا۔ الغرض کسی بھی طریقے سے اس وقت قوم نے اس کو اپنے ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اور ابن اسحاق اپنے بعض اصحاب سے حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ پوری قوم نے اس شخص کو اپنے پیروں تلے روند مار ڈالا حتیٰ کہ اوپر چڑھ گئے اور مادے کی آنتیں پچھلے راستے سے نکل گئی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے زندگی میں اپنی قوم سے خیر خواہی کرتے ہوئے یہ نصیحت کی، اے قوم، رسولوں کی اتباع کر، اور وہ اپنی وفات کے بعد بھی خیر خواہی کی پیش نظر نصیحت کے طور پر کہا، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ ابن ابی حاتم اس کو روایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مومن نے جب اللہ کی طرف سے اکرام و عزت کو دیکھا تب بھی ظلم و ستم سہنے کے باوجود اپنی قوم سے خیر خواہی کی بدلہ نہ لیا۔ کہا، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم بھی اس عزت و اکرام کو جان لیتی تو وہ بھی ایمان سے فرزار ہو جاتی۔ آگے فرمایا، اللہ کی قسم، قوم نے جب مرد مومن کو قتل کر دیا اس کے بعد اللہ نے بھی ان سے انتقام لے لیا۔ فرمایا، نہیں تھا وہ عذاب صرف ایک چنگار تھی، مگر وہ اچانک بجھے رہ گئے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، یعنی ہم ان سے انتقام لینے میں کسی بڑے لشکر کے محتاج نہ تھے، بلکہ ایک چنگار نے بڑا کام کر دکھایا۔ یہی مطلب اسحاق نے اپنے بعض اصحاب کے ذریعے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ کوئی اور لشکر نہیں اتارا، یعنی رسولوں کے 2 گروہ نہیں بھیجے، لیکن علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ پہلا مطلب زیادہ بہتر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا، اور ہم نازل کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہم انتقام لینے میں کسی بڑے لشکر کے محتاج نہ تھے تاکہ اپنے ولیوں اور نبیوں کا بدلہ لیں، بلکہ وہ تو صرف ایک چنگار تھی، بس وہ بجھے رہ گئے۔ تو یہ اگلی بات بھی عین اسی مطلب کے ساتھ دیتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف جبرائیل کو بھیج دیا تھا۔ اس ملکوتی قوت نے آ کر ان کے شہر کے بڑے دروازے کو پکڑا اور شہر کی طرف ایک چیخ ماری، جس سے ان کی روحیں جسموں سے نکل گئیں اور وہ بجھی ہوئی لکڑیوں کی طرح رہ گئے، یعنی شہر میں کوئی آواز نہ رہی، ہر طرف سناٹا و ہوا کا عالم چھا گیا، کوئی آنکھ بھی باخبر نہ رہی جو اپنے کرتوتوں کا حشر دیکھ لیتی۔ لیکن یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ یہ بستی انطاکیہ نہ تھی، کیونکہ ان کی طرف اللہ کے رسول اور انہوں نے ان کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے تمام تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ اہل انطاکیہ کے پاس مسیح کے قاصد آئے تھے اور اہل انطاکیہ نے ان کی فوراً اطاعت کر لی تھی۔ اور ایک قول تو یہ بھی ہے کہ مسیح پر ایمان لانے والے سب سے پہلے یہی بستی والے تھے۔ اور اس بارے میں طبرانی نے ایک روایت حضرت ابن عباس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، 3 سب سے پہلے پہل کرنے والے ہیں، موسیٰ کی طرف یوشع بن نون، اور عیسیٰ کی طرف اصحاب یس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف علی ابن طالب۔